السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلوچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعجاز بلوچ عثمانی۔ آج ہم مظفر آباد ہیڈ آفس میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جورا کے پی ٹی آئی کی شخصیت قاری عمران بلوچ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے ہم ان کے تاثرات کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے قاری صاحب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر، خیر خیریت۔ آپ کے جو چہرے کی مسکراہٹ ہے اس سے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ شکست کھا کر یہاں مظفر آباد آئے، تو اس حوالے سے اپنی مسکراہٹ ذرا عوام کو بھی بتا دیں۔ بات یہ اس طرح ہے نا کہ ہمارے دونوں امیدوار اللہ تعالیٰ کی بھی فضل و کرم سے جیت چکے ہیں۔ آپ کی بات کاٹتا چلوں، یہ جو دونوں امیدوار آپ نے بولا کہ جیت چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہی بات کل شیخ عبد القیوم صاحب سے میں نے جورا انٹرویو لیا، ان نے کہی کہ انشاءاللہ ہم دونوں سیٹیں نکالیں گے، اور جب آج صبح میری ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہم نے دونوں سیٹیں نکال لی۔ تو یہ کیا راز تھا کہ آپ کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے دونوں سیٹیں نکالنی ہے، حالانکہ ہمارا چوتھا نمبر آئے گا، اور آج آپ اتنی مسکراہٹ کے بعد دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ دو سیٹیں نکال لی؟ یعنی تیسرے جو نیچے والا حلقہ ہے جورا وارڈ خاص 6 کے جو حلقہ ہے وارڈ نمبر 6، اس سے بھی آپ کامیاب ہوئے؟ الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے۔ ملک نصیر صاحب انتہائی جانبدار اور مخلص انسان ہیں، اور ان کی قیادت چیئرمین محمد ابراہیم صاحب، ممبر محمد حیدر صاحب، ان کے والد محترم انتہائی مخلص لوگ ہیں، جو کہ ہمارے لیے دن رات ہمارے لیے جو بھی اگر کوئی ہمیں مسئلہ بن جائے ہمیں کام آتے ہیں۔ الحمدللہ کسی قسم کی ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم نے غلط کام کیا۔ ہم نے ملک صاحب کا تا حیات ساتھ دیتے رہیں گے اور دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ آپ یعنی اندر اندر سے آپ ملک نصیر صاحب کے فل سپورٹر تھے، اور عوام کو آپ محسوس نہیں ہونے دے رہے تھے کہ آپ ایک پیج پر ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ اصل چیز ہے نا، انسان کے اندر برداشت ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ہمیں برداشت کرتے ہیں اور ہم ان کو برداشت کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے مخالف تھے انہوں نے ہمارے ہونے کے باوجود ہمیں برداشت نہیں کیا، جس وجہ سے ہمیں جو لوگ برداشت کرتے ہیں ہم انہی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں نہیں برداشت کر سکتے ہم ان کو قطعاً سپورٹ تو نہیں کر سکتے۔ جی، یہ بلدیاتی الیکشن ہے، ان میں کسی کا برداشت کرنا نہ کرنا یہ ایک اختلافات کی فضا پیدا ہوتی ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو ملک نصیر صاحب کی جیت کے والے سے ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں بلوچ نیوز کی توسط سے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں انہیں حق اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر غریبوں کا خیال رکھیں، تاکہ کسی بھی ہمارا ووٹر ہو یا ہمارا سپورٹر نہ بھی ہو تب بھی ہم انشاءاللہ، مجھے یقین ہے وہ ساری چیزیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں، تو اچھے طریقے سے وہ ان کے ساتھ دیں گے۔ تو ہمارے اندر یہ چیز ہے نا کہ جب گاؤں کے اندر ہم ووٹ مانگنے جاتے تھے تو بعض لوگ کہتے تھے، میں جو بھی جاتا تھا وہ کہتا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب تک یہ منافقت والا سلسلہ ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوا تب تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو منافقت کی علامت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوپن نہ کرے۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اوپن کر کے بلادری اختلافات اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ اوپن کر کے ہم نے واضح کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان جب سچا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں، آپ کی نظریاتی طور پہ اس بات سے میں اگر اختلاف کروں، یہ بلدیاتی الیکشن ہے، ان میں اگر کسی بندے کی پہنچ اوپر تک ہے وہ واضح طور پہ اپنے آپ کو اوپن کر کے کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن اگر پسی ہوئی عوام میں سے اور لوکل طبقے میں سے کوئی چھوٹے سے گھرانے میں سے کوئی بندہ اوپن کسی کے ساتھ آتا ہے تو وہاں اس کو برادری سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برادری سے اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیسے اوپن آ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ مجھے ذرا بریف کر دیں، کیونکہ ہر بندے کی پہنچ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ علاقے کے بڑے برادری کے بڑوں کے ساتھ ٹکر لے کر ان سے اختلاف بنا کر ایک دن کے ووٹ کے لیے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بنا دے۔ ان کے نام مجھے ذرا صحیح آگاہ کر۔ اصل میں بات اس طرح ہے نا کہ ہمارے دین میں لکھا ہے کہ ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے۔ برداشت یہ ہوتی ہے جب ہم چھوٹے کے اوپر رحم کریں گے،
درگزر کریں گے. اگر اس کی غلطی ہو جائے، اگر انسان کا کپڑا میلا ہو جائے، اسے کاٹ نہیں دیا جاتا، دھویا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح اوپن ہو کر آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو آپ سوچیں، اس سے پوچھیں آپ کے اندر کیا خامی ہے جس وجہ سے وہ آپ کے مخالف، آپ کا حمایتی نہیں ہے. اگر آپ کا حمایتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اختلافات اپنی جگہ اختلافات ہونے چاہیے. جی، قاری عمران بلوچ صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی برادری میں کسی بندے کو اگر کوئی بندہ سپورٹ نہیں کر رہا، اوپن کسی دوسری کے ساتھ جا رہا ہے، تو برادری کے بڑے وڈیروں کو یہ چاہیے کہ اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، کس وجہ سے وہ آپ سے دور ہو رہا ہے، یا آپ کو اس کو برداشت نہیں کر رہے، یا وہ آپ کو برداشت نہیں کر رہا. تو یہ الیکشن ایک دن کی گیم ہے، زندگی، برادری، رشتہ داری یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. تو آپ مجھے علی شان صاحب کے حوالے سے کوئی بتائیں، ان کے جو رزلٹ آیا وہ ون سائیڈڈ رزلٹ تھا. ان کے مقابلے میں رانا نوید صاحب تھے، لیکن انہوں نے 180 یا 81 ووٹ لیے، تو بدلے میں علی شان صاحب نے اتنے ووٹ، تو ایک وارڈ سے مطلب ہے مردانہ اور زنانہ 2 سیکشن تھے، ان نے ایک سیکشن سے 183 یا 84 اس طرح لیے، دوسری میں سے 174 69 79 لیے. تو اس حوالے سے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں اختلاف کسی پارٹی سے نہیں کرتا. ہر جو بندہ آزاد امیدوار جو ہیں ان سے بھی نہیں کرتا، سب ہمارے بلادری کے لوگ ہیں. معاملہ ہے جو کہ رہ گیا علی شان صاحب کا. علی شان صاحب ایک ایسا شخص ہے کہ وہ الیکشن لڑنے سے پہلے بھی ہر بندے کے کام آنے والا بندہ تھا، جس وجہ سے اس کو زیادہ اس لیے کامیابی میرے خیال کے مطابق ملی ہے. وہ خاندان میں بھی ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہوا شخص ہے. تو اس کے بعد عام طور پر وہ جورا میں اس کا رہائش اور سارا معاملات، وہ 24 گھنٹے اس کا دفتر ہوتا ہے، سکول ہے اپنا، تو وہ ہر بندے کو اویلیبل ہوتا ہے ہر وقت. بازار میں کسی بھی، جیسے ابھی جو الیکشن جیتے گا تو جو ووٹ دینے والے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہوتا مجھے نوکری لگا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو. زیادہ مقصد تھانہ کچہری یہ وہ ادھر ادھر کا ہوتا ہے، جنگلات کا معاملہ، بجلی کا معاملہ، فلاں معاملہ. تو وہ یہ لوگوں نے سمجھا کہ ہر وقت ہمیں اویلیبل یہ بازار کے اندر علی شان ہی ملتا ہے، تب جا کر ان کی زیادہ حمایت ملی. اور دوسرا پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کو زیادہ بھاری اکثریت ملی. ماشاءاللہ علی شان صاحب کے بارے میں انہوں نے بولا، جس کا ہمیں بھی بےحد خوشی ہوئی. انتہائی بااخلاق انسان ہے اور 24 گھنٹے اپنی عوام کے لیے وہ حاضر رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں سے ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس کے باوجود ان کا جو آفس ہے وہ کھلا رہتا ہے عوام کے لیے، الیکشن کے بغیر بھی. تو عوام نے اس وجہ سے ان کو جتایا. تو آپ یہ جو آپ کے 2 امیدوار آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہوئے، تو ان کو اپنے ذہن کے مطابق، کیونکہ دونوں کے جو وارڈ 6 اور 7 یہ ملتا جلتا ہے، تو ان کو آپ کیا منشور دیں گے کہ کن منشوروں پہ ان کو سب سے پہلے کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب میرا ان سے انٹرویو ہوا یا میری جو نیوز میں آپ نے دیکھا، علی شان صاحب سے میری بات ہوئی، ملک نصیر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے اپنے منشور میں سے روڈ کا، اسکولوں کا اور ڈسپنسریوں کا تذکرہ کیا. تو آپ اپنے منشور میں سے اپنے علاقے کے لیے کون سی چیز بہترین سمجھتے ہیں جو ان سے آپ ریکویسٹ بھی کریں گے، اور جو آپ کے پہلا ایسا ہوگا کہ آپ ان کو بولیں گے کہ یہ پہلے آپ کو عمل درآمد کروانا چاہیے اس چیز پر؟ ہاں الحمدللہ دونوں شخص پڑھے لکھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. میں ان کو جو چیز بتاؤں گا نا انہیں پہلے ان کے علم میں ہوگی یہ فلاں چیز ہے، تو اس لیے انہیں پتہ ہے. مجھے اس طرح بتانے کی کوئی ضرورت ان کے بارے میں نہیں ہے. ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں، ساری چیزوں کو ان کو پتہ ہے. الحمدللہ بڑے قابل بندے ہیں دونوں. ماشاءاللہ جی، یہ تو جورہ کے لیے ایک انتہائی خوشی کا ماحول ہوگا. یہ جورہ کے لیے انتہائی خوش قسمتی ہوگی کہ ان کو پڑھے لکھی نوجوان قیادت ملی، اور دونوں وارڈوں میں سے جو متفقہ امیدوار تھے، یعنی آپس میں ان کی ہم آہنگی ہے، تو وہ کامیاب ہوئے. تو جو یونین کونسل سے آپ کے جو بڑا وارڈ اور نکا وارڈ والی جو بات میں نے کی، بڑے وارڈ والے جو فیاض حسین شاہ صاحب جیتے، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس قسم کی شخصیتیں؟ کل میری جب بلوچ نیوز سے ان سے مخاطب ہوا، میں بلوچ نیوز کے توسط سے، بہت ہی مجھے مدبرانہ اور بہت ہی با اخلاق انسان ملے. وہ ان کے حوالے سے آپ کیا اپنی رائے دے رہے ہیں؟
میں ان کے بارے میں یہی رائے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کامیاب اسی شخص کو کرتا ہے جس کی نیت خالص ہو، تن صاف ہوتی ہے اور لوگوں کے کام آنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میرا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے توسط سے ہوئی، انہیں جیت بھی اس اللہ کی توسط سے ملی. ماشاء اللہ. تو یہ جو کل ہم اپنا تجزیہ کر رہے تھے پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی، راشد شاہ صاحب اور وہ جو اپنے حاجی پرویز صاحب، ان کا ہمیں مقابلہ ٹکر کا نظر آ رہا تھا. تو درمیان سے فیاض صاحب سیٹ نکال کے چلے گئے، مبشر سراج صاحب بھی کہیں بھی نظر نہیں آئے جورا میں. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگا، کہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوا کہ فیاض حسین شاہ صاحب کی جیت کی خوشی بھی مل گئی اور ان کی جیت کا رزلٹ بھی آ گیا، اور جو مضبوط ترین امیدوار آپ کو نظر آ رہے تھے وہ ہار گئے؟ دیکھیں جی، جہاں جورا سے سید راشد حسین شاہ صاحب کا ننیال ہے، وہاں سے انہیں ووٹ پڑنے تھے جو وہ پڑے. اور اس کے علاوہ ہمارے جورا کی عوام برادر جو ہے نا، وہ سب سے بڑی برادر ہے. ہمارے جورا کی سب سے بڑی برادر عوام برادر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو اس برادر نے تقریباً فیاض شاہ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور ان کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے وہاں سے تو فیاض شاہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن پی ٹی آئی کامیاب ہوئی، کیوں پی ٹی آئی کا ہوم گراؤنڈ تھا. تمام لوگوں نے انہیں ووٹ دیا کہ ہمارے وارڈ سے جو ہے یونین کونسل کا امیدوار جیت جائے. تو وہ جیت گیا. دوسرے نمبر پہ راشد صاحب رہے اور تیسرے نمبر پہ فیاض شاہ صاحب رہے. تو بات رہ گئی اپنے حلقے کی. اپنے حلقے سے لیڈ لے کر فیاض شاہ صاحب آگے آئے، صندوق سے اپنی لیڈ لے کر آئے، اور آگے لیسوا سے انہوں نے انت تک محنت شہنت کی. تو جس کی وجہ سے ان کے بڑے بھائی صاحب ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی بدولت، اور سید صفت حسین شاہ صاحب، ان کی بہت زیادہ محنت تھی، تو جس وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. جی، ایک چیز میں نے کل جورا میں دیکھی، آپ اندازہ لگائیں کہ 294 ووٹ، 93 ملک نصیر صاحب کے، 247 رانا اقبال صاحب کے. تو اسی طرح جب یہ ووٹ ہم نے سارے کاؤنٹ کیے میر سجاد صاحب کے، تو ہمیں اس میں 380 کے قریب ووٹ کم لگا جو پول ہی نہیں ہوا. تو اس کی آپ کیا وجہ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پریزائڈنگ آفیسر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا 25 26 27 ووٹ تقریباً ریجیکٹ ہوئے، مسترد ہوئے. تو ان 27 ووٹوں کے علاوہ یہ 370 بندہ کہاں گیا جو ووٹ دینے نہیں آیا؟ اس حوالے سے آپ بتائیں، کیونکہ یہ بھی تو بہت بڑی ہار جیت کی بڑا اس میں آپشن بن سکتا تھا. اس کی وجہ سے وہ بندے آ جاتے، کس کے ساتھ ہوتے، کیا ہوتا، اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی وہ بندے کدھر گئے. جی، کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ آپ جائیں، پورا ووٹ وہاں پہ پول نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا، ہمارے علاقے کے آپ جورا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ کراچی میں رہتے ہیں، وہ کراچی سے ادھر ووٹ دینے کے لیے نہیں آ سکتے. جو عرب ممالک میں، لندن میں، بحرین میں، کسی بھی ملک میں، اور ہری پور کے اندر ہیں اور لاہور کے اندر ہیں، ہمارے اپنے بھائی ود فیملی لاہور میں رہتے ہیں، وہاں سے نہیں آ سکے. تو اس طرح کے جو لوگ رہائش پذیر جہاں جہاں ہو گئے نا، وہ ووٹ پول کرنے کی خاطر اتنا نہیں کرتے. بڑی پوائنٹ کی بات انہوں نے کی، کیونکہ میں پریشان تھا کل سے کہ 370-80 بندہ کہاں غائب ہو گیا، کیونکہ ووٹ ہمارے 1100 کوئی 35 یا 1200 کے قریب ووٹ تھے. تو ہمیں ووٹ ہی یا 700-800 ووٹ پڑے، 900. تو بہت ساری کثرت تھی ووٹوں کی. ان کی بات میں یہ وزن ہے کہ بعض لوگ باہر ممالک میں، بعض لاہور کراچی دور، ان کو 2-3-4 دن آنے جانے میں ہفتہ لگتا ہے. تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جدھر وہ سیٹل ہوں وہاں سے ان کو اچانک آنا پڑے. تو آپ بلوچ نیوز کے حوالے سے کوئی اپنی رائے دینا چاہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بلوچ نیوز لانچ کیا الحمدللہ. میرا مین مقصد اپنے ضلع کے لیے، ضلع نیلم، جورا، اٹھ مقام، یہ جو ہمارے ملکہ ادارے جو علاقے آتے ہیں، اور مظفر آباد کی حدود، میرا مین ٹارگٹ ہے یہاں کی عوام کا پیغام میں ان تک پہنچا سکوں. میرا مشن یہ تھا. تو اس حوالے سے آپ بلوچ نیوز کے حوالے سے کوئی اپنی رائے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح استقامت رکھے تو غریب لوگوں کی آواز بندہ آگے پہنچاتا رہے. تو اسی طرح
دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابیاں دیتا رہے۔ آمین آمین۔ آپ بلوچ نیوز کے ایز اے سی او میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ آپ کو مجھ سے اس ناراضگی تو نہیں ہوگی اس حوالے سے کہ میں آیا نیوٹرل ہو کر ہر بندے کو آگے لا کر اس سے مخاطب ہو کر، یعنی کسی پارٹیزم میں جا کر، برادری میں جا کر، یا کسی علاقے میں بڑے وڈیرے ہو کے اس لحاظ کو چھوڑ کر بالکل بھائی چارگی کے ساتھ ان کا انٹرویو لیتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، تو اس حوالے سے ایز اے برادر آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں، میڈیا ویسے بھی آزاد ہے اسے پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ آپ کے لیے آزادی ہے، ماشاءاللہ آپ کی توسط سے ہمیں بھی عزت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو چلتا پھرتا رکھے تو ہمیں بھی اس طرح عزت ملتی رہے گی۔ آمین، بہت شکریہ۔ یقیناً آپ نے مجھے بولا کہ آپ کے ساتھ بعض لوگوں نے کنٹیکٹ کیا نمائندہ بلوچ نیوز بننے کے لیے، میرے ساتھ تو دن میں ڈائریاں فل کر دی ہیں میں نے، جو نمائندے اس طرح ہمارے جو بیورو چیف لاہور میں قاری شاہ جہان بلوچ صاحب، ان کے پاس الگ سے لسٹیں موجود ہیں، تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فی الحال ان بندوں سے معذرت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آگے آرام آرام سے، جس طرح یہ پھیلتا جائے گا انشاءاللہ ہم سب کو اپنے ساتھ شامل رکھیں گے، آرام آرام سے ہم اپنے اندر جو چینل کے ان کو ڈیلیور کروائیں گے۔ ہمارے جورا جابا سے مشتاق حسین صاحب، مشتاق قریشی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی معتبر شخص ہیں اور بہت معتبر آدمی ہیں، تو انشاءاللہ اور صادق اور امین آدمی ہیں۔ انسان سے غلطی اور جھوٹ فراڈ ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ بہت انتہائی مخلص آدمی ہے، تو کوشش کرنا، تاکہ میری بھی کوشش ہے کہ آپ کی توسط سے اگر وہ ہمارا نمائندہ منتخب ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا ہماری چینل کے لیے۔ انشاءاللہ ضرور آپ ان کا نام اپنی ڈائری میں سیو رکھیں، کیونکہ انشاءاللہ ہمیں آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارا ہاتھ وسیع ہوتا جائے گا، انشاءاللہ ہم ابھی اتنے پاؤں پھیلا رہے ہیں جتنی ہمارے پاس چادر ہو، تو انشاءاللہ جس طرح ہماری چادر پھیلتی جائے گی تو ہم پاؤں بھی آگے بچھاتے جائیں گے، تو اپنی برادری اور جورا کی جو عوام اس کے نام کوئی پیارا سا مختصر سا پیغام دیں گے کہ جو رنجشوں سے پاک ہو اور اختلافات سے پاک ہو، اور وہ آپ کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے اور اس پر سب کا اثر، سب پر آپ کا یہ بات جو ہے اس کا اثر پڑے، تو اس برادری کے نام کوئی پیغام دے دیں۔ میں یہی کہوں گا، ان اللہ مع الصابرین، پہلے تو ہم سب کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ جیت ہار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیشہ جیت اسی شخص کی ہوتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اور ہار اسے ملتی ہے جس سے تھوڑی سی غلطی اسے ہو جائے تو اسے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، اسے ہار مل جاتی ہے۔ تو باقی یہ رہ گیا الیکشن کی بات، الیکشن آتے جانے والی چیز ہے، آج الیکشن آپ ہار گئے، کل آپ تھوڑا سا بڑھ چڑھ کر اور زیادہ محنت کریں، انشاءاللہ آپ بھی جیت جائیں گے، تو ہماری دعا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی ڈویژن سطح پر جو مرحلہ وار انتخابات ہو رہے تھے، ابھی مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات ہوئے، تو اس میں تقریباً 38 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی، اور اسی طرح 18 سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی، اور 11 سیٹیں پیپلز پارٹی نے، اور 7 جو امیدوار ہیں وہ آزاد امیدواروں نے جیت میں کامیابی لی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات اس طرح ہے کہ حکومت میں جو بھی جماعت ہوتی ہے نا، اسے ہمیشہ نچلی طبقہ جو ہے اسے کامیاب کرواتا ہے نیچے والی سیٹوں پہ۔ آج دیکھا جائے، ہمیں کسی پارٹی کی چیز نہیں، ہمیں یہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم پیپل پارٹی کے، ہمیں پیپل پارٹی ہمارا ماں باپ تو نہیں ہے بھائی، ہمیں چلنا چاہیے مفاد کی خاطر۔ یہ الیکشن ہوتے ہیں اپنی مفاد کی خاطر، کون بندہ کام کرتا ہے اسے ووٹ دیں۔ اگر ہم شروع ہی میں سے اپنا ایک نمائندہ چن لیں، پکا چن لیں، اور جس بندے نے چن لیا وہ کہتا ہے جی نہ جی ہمارا مرنا جینا اسی کے لیے، وہ کام کرے کسی کا یا نہ کرے، اس کا کام بھلے کرتا رہے اور عوام کا کام نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ پی ٹی آئی جب تک لوگوں کے کام میں آ رہی ہے، لوگوں کے اچھے کام کیے، تو الحمدللہ ان کا منشور بھی بہت اچھا ہے۔ جب تک یہ کام کرتی رہے گی تو ان کو ہر بندہ اسی طرح سپورٹ کرتا رہے گا۔ جب انہوں نے کام کرنے لوگوں کے چھوڑ دیے تو پارٹیاں لوگ چینج کرتے رہتے ہیں۔
بلوچ نیوز کے تواسط سے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران بلوچ صاحب کا کہنا ہے کہ کسی پارٹی میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ پارٹی اس کا دین ایمان نہیں ہونا چاہیے. اپنے ملک کے مفاد، اپنے علاقے کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بندہ آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور ان کا کہنا ہے کہ میں فی الحال پی ٹی آئی کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ میں نے جہاں تک دیکھا پی ٹی آئی کام کر رہی ہے، اور جس دن پی ٹی آئی نے کام کرنے چھوڑ دیے تو ہمارا بھی دین ایمان یا ہمارا کوئی ان کے ساتھ نسل یا کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہے کہ ہم نے مستقل ان کے ساتھ رہنا ہے. کہ جس ٹائم بھی وہ کام کرنا بند کر دیں گے، جو بھی بندہ آزاد ہو کسی پارٹی میں ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی میں ہو، نون لیگ میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو، وہ آ کے کام کرے گا، ہم اس کے ساتھ سپورٹ کریں گے. یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل یہی بات ہے. پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ ہر بندے کا کام کر رہی ہے اس ٹائم بھی. وہ دیکھیں عمران خان کے منشور کے مطابق جیسا کہ ہر غریب طبقے کو 14,000 روپے ملا، تو جب سے نون لیگ کی حکومت آئی وہ 14,000 بھی بند ہو گیا. کتنے غریب لوگ ہیں جو 1,000 روپے کے لیے ترستے تھے، انہیں 14,000 ملتا تھا، اور جو علاج کروانے کے لیے جاتے تھے انہیں صحت کارڈ ملا. تو آپ 14,000 جو بند ہونے کی بات کریں تو یہاں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہاں بند ہونے کی کوئی وجہ بتا دیں. اصل میں بات یہ ہے نا، بجٹ جو ہے وہ وفاق سے آتا ہے، اس کے بعد منظوری ہونے کے بعد دوسری گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ وفاق کے متحد ہوتی ہے. تو جب سے یہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے اسلام آباد پہ، اس کے بعد ہمارا یہ وہ والا سسٹم بند ہو گیا. تو پی ٹی آئی کی بندوں سے چند سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت صرف براکو سے پنڈی کی حدود میں یعنی چھوٹے سے چند کلومیٹر کے فاصلے تک ہے. تو اس میٹر کلو فاصلے پر جتنے آپ بجٹوں کی بات کرتے اتنے پیسے نہیں میٹ سکتے میرے خیال میں. تو وہ کس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو وہ پیسے بند کر رہے ہیں؟ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، کے پی میں آپ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے. تو وہ کون سے ایسے ذرائع آپ کے پاس کہ آپ کو اتنا پریشر ہے کہ آپ ان سے وہ فنڈ اپنا نہیں لے سکتے یا غریب عوام تک نہیں پہنچا سکتے؟ اس کی کوئی آپ کے ذہن کے مطابق کوئی پیشن گوئی؟ اصل میں بات اس طرح ہے کہ ہم کدھر نہیں پہنچا سکتے، نہیں ہم نے کہ کسی کو کیا دینا، ہم نے کسی سے کیا لینا. یہ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو وفاق جو ہوتا ہے نا، وہ وفاق تمام جیسے کہ بچوں کا باپ ہوتا ہے، اس طرح وفاق جو ہوتا ہے نا دوسری حکومتوں کی باپ کی طرح ایک ہوتا ہے. اس کا ہر چیز جو ملک میں کسی بھی صوبے میں جو بھی بجٹ وہ کیا نام ہے، جو چیز بھی ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں وہ سارے وفاق کے پاس جاتے ہیں. وفاق پھر صوبوں کو اور آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو جو فنڈ دیتا ہے اس سے جا کر ملک چلتا ہے. جی، یہ فنڈ آپ کے کہنے کے مطابق وفاق نے بند کیا، تو شہباز شریف کے نام بلوچ نیوز کے تواسط سے پیغام دے دیں کہ ان پیسوں کو غریب عوام تک منتقل کرنے کے لیے کیا کیا جائے. دیکھیں جی، ہمارا یہی ہے کہ شہباز شریف سے ہمارا پیغام یہی ہے کہ وہ کم از کم جو متاثرین سیلاب ہیں ان والا پیسہ، وہ پیسہ تو وہ بھی انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے میرے خیال میں، وہ بھی جمع کر کے رکھا ہوا ہے. وہ پیسہ بھی اور آزاد کشمیر کی عوام کا پیسہ بھی انہیں ریلیز کرے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ ذرا سندھ والی طرف نکل جائیں، کراچی والی طرف. میرے خیال میں جہاں تک بلوچ نیوز نے رپورٹ جمع کی ہے، کافی لوگوں کو الحمدللہ انہوں نے سپورٹ کیا، اور یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے بہت سارے تعاون ملا تو انہوں نے کیا. تو بہت قیمتی ٹائم آپ کا لیا ہم نے، تو بہت شکریہ بلوچ نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.